نجی بینک کا مینیجر وسیم اختر آفس میں بیٹھا تھا کہ سیکرٹری نے اطلاع دی، سر کوئی ظہیر خان نامی شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے، اس کے شمروز چانڈیوں کا حوالہ دیا ہے۔ وڈیرے کا حوالہ سنتے ہی وسیم اختر نے ظہیر خان نامی شخص کو آفس میں بیٹھنے کی تاکید کی۔ وسیم خان سمارٹ اور خوبرو نوجوان تھا، سر پر کیپ اور آنکھوں پر تاریک شیشوں والا چشمہ، چہرے پر گھنی داڑھی، مونچھیں، دائیں گال پر بڑا سا مسا ہونے کے باوجود وہ خوش شکل ہی دکھائی دیتا تھا۔ اس کا سبب اس کا صاف ستھرا دودھ کی طرح اجلا رنگ و روپ تھا۔ وسیم اختر کے سامنے بیٹھتے ہی کہنے لگا، مجھے وڈیرا سائی نے بھیجا ہے، عاشق چانڈیو صاحب کو کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ کتنی رقم؟ یہی کوئی 2 کروڑ روپے، ظہیر خان نے جواب دیا۔ وسیم اختر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ 2 کروڑ؟ ہاں 2 کروڑ، بات کر لو سائیں سے۔ ظہیر خان نے عاشق چانڈیوں کا نمبر ڈائل کیا۔ سائیں میں مینیجر صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ بات کرو۔ ہاں بات کراؤ، عاشق چانڈیوں نے دوسری طرف سے مسترب لہجے میں کہا۔ وسیم اختر نے ظہیر خان سے موبائل لیا، اسکرین پر عاشق چانڈیوں کا ذاتی نمبر دیکھ کر تسلی کرنے کے بعد مخاطب ہوا، عاشق چانڈیو صاحب، اس طرح اتنی بڑی رقم نکلوانا رسک ہے، آپ اچھی طرح سوچ لیں۔ بکواس بند کرو، کیا تم نہیں جانتے تم کس سے مخاطب ہو؟ فوراً رقم کا انتظام کر کے ظہیر خان کو فارغ کرو۔ جی سائیں، آپ فکر مت کریں، میں انتظام کرتا ہوں، مگر وسیم اختر نے سہنے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر کیا؟ سائیں، اس طرح اکاؤنٹ سے رقم نکلوانے کے سلسلے میں آپ سے کوڈ ورڈ مقرر ہوئے تھے، وہ آپ دہرا دیں۔ مینیجر نے کہتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے میز کے نیچے موجود چھوٹا سا بٹن دبا دیا۔ یہ حساس ترین ڈیوائس کو متحرک کرنے کا بٹن تھا جو میز کے ساتھ منسلک تھا۔ یہ جدید ترین ڈیوائس سرگوشی میں بھی کی جانے والی گفتگو کو ریکارڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، جبکہ وہ موبائل فون کا اسپیکر بھی کھول چکا تھا۔ عام حالات میں شاید وہ ایسا نہ کرتا، مگر معاملہ 2 کروڑ کی بڑی رقم کا تھا۔ عاشق چانڈیوں نے کوڈ ورڈ دہرانے کے بعد اسے دوبارہ تاکید کی کہ جلد از جلد وہ ظہیر خان کو 2 کروڑ روپے دے دے۔ مینیجر نے موبائل فون ظہیر خان کو لوٹا دیا۔ کوشش کے باوجود 2 کروڑ کی رقم کا بندوبست ہونے میں 45 منٹ کا وقت لگ ہی گیا۔ ادائیگی 5000 کے نوٹوں میں کی گئی تھی، اس لیے آسانی ہوئی۔ ظہیر خان رقم والا بیگ لے کر کرسی سے اٹھا تو وسیم اختر نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے نظر انداز کرتا ہوا ظہیر خان آفس سے باہر نکل گیا۔ وسیم اختر کسیانہ ہو کر کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ میز پر رکھے ٹیلی فون کی بیل بجی۔ اس نے ریسیور کریڈل سے اٹھایا۔ ہیلو، کون؟ شمروز چانڈیو بول رہا ہوں۔ سنو، اگر کوئی عاشق چانڈیوں کے اکاؤنٹ سے رقم نکلوانے آئے تو مجھے اطلاع کیے بغیر ہرگز مت دینا۔ خود عاشق چانڈیو تمہیں کہے، کیونکہ اسے پچھلے روز اغوا کیا گیا تھا۔ شمروز چانڈیو کی بات سنتے ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ مری مری آواز میں بولا، جی، وہ ابھی چھوٹے سائیں کے حکم پر 2 کروڑ روپے لے کر نکلا ہے۔ پکڑو اسے، اس بار کسی دوسرے شخص نے چیخ کر کہا۔ وسیم اختر نے ریسیور کریڈل پر پٹکا اور باہر کی طرف بھاگا۔ ظہیر خان بیگ اٹھائے دروازے سے باہر جا رہا تھا۔ پکڑو اسے، یہ ڈاکو ہے، وسیم اختر دروازے کی طرف دوڑتا ہوا چیخا۔ اس کی الفاظ سن کر ظہیر خان نے دروازے سے چھلانگ لگا دی۔ وہ انتہائی پھرتیلا تھا، 2 ہی جستوں میں بینک سے باہر کھڑی موٹر سائیکل تک پہنچ چکا تھا۔ گارڈ نے باہر نکل کر اس کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی فضا چیخوں سے گونج اٹھی۔ عمر دراز شمروز چانڈیو کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ شمروز چانڈیو کہہ رہا تھا، عاشق چانڈیو کو اغوا ہوئے 2 دن گزر چکے ہیں، تم بھی ان عام پولیس والوں کی طرح نکلے، کوئی کھوج خبر نہیں لگا سکے، الٹا گاؤں بھر میں میری ہی جاسوسی کر رہے ہو تم کیا سمجھتے ہو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے؟ آفیسر، اپنے کام سے کام رکھو، شاید تم شمروز چانڈیو سے پوری طرح واقف نہیں ہو۔ اس کے لب و لہجے پر عمر دراز کو تو غصہ بہت آیا، مگر برداشت اور تحمل سے کام لیتے ہوئے کہنے لگا، شمروز چانڈیو صاحب، میں اپنا کام صحیح طریقے سے کرنا جانتا ہوں، اور تمہیں یہ بھی تنبیہ کرتا ہوں کہ مجھ سے بات کرتے وقت اپنے لب و لہجے پر قابو رکھنا۔ شمروز چانڈیو نے اسے غصے سے دیکھا، مگر بولا، کچھ نہیں، اگر آپ اپنے بیٹے کو صحیح سلامت بازیاب کروانا چاہتے ہیں اور اغوا کار کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں تو قانون سے محاذ رائی کی بجائے تعاون کریں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تم سے یا تمہارے بیٹے سے کوئی ہمدردی نہیں، میں صرف اپنے فرض کے ہاتھوں مجبور ہوں کہ یہ کیس ڈپارٹمنٹ نے میرے سپرد کیا ہے۔ وہ ساکھ کوئی سے بات کر رہا تھا۔ آپ سے اغوا کار نے تاوان وغیرہ کے لیے کوئی رابطہ تو نہیں کیا؟ نہیں۔ عمر دراز نے اس نمبر کو ڈائل کرنے کا سوچا جس سے عاشق چانڈیو نے ڈی ایس پی عبید اور اپنے باپ کو فون کیا تھا، مگر نمبر آف ہی تھا۔ عاشق چانڈیو کا اپنا پرسنل نمبر ہے تو بتائیں، عمر دراز نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ اس سے کیا فائدہ؟ اغوا کار نے اسے اس کا موبائل تو نہیں دیا ہوگا؟ اغوا کار نے اسے اغوا کرتے وقت عاشق چانڈیو کا موبائل فون پھینک دیا ہوگا، شمروز چانڈیو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے عاشق چانڈیو کا نمبر بتائیں، ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ شاطر سے شاطر مجرم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے اور وہ اپنی اسی غلطی سے پکڑا جاتا ہے۔ عمر دراز نے ایک بار پھر سختی سے کہا تو شمروز چانڈیو نے اپنے مخفی بیٹے کا نمبر دہرا دیا۔
عمر دراز نے اپنے موبائل فون سے عاشق چانڈیوں کا نمبر ڈائل کیا تو اس کا نمبر آن تھا۔ دوسری بیل پر عاشق چانڈیوں نے کال ریسیو کرتے ہی نحیف آواز میں کہا، تم ہر بار نمبر کیوں تبدیل کر دیتے ہو؟ رقم تو تمہیں مل ہی گئی ہوگی، اب تم مجھے آزاد کر دو۔ رقم؟ کیسی رقم؟ عمر دراز چونکا۔ ابھی تو تم نے بینک مینیجر سے میری بات کروائی تھی اور میں نے اسے تمہیں 2 کروڑ روپے دینے کا حکم دیا تھا، اب تم کہہ رہے ہو کیسی رقم؟ عاشق چانڈیوں نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ عمر دراز کو اغوا کار سمجھ رہا تھا۔ وہ گزشتہ 2 دنوں سے بھوکا پیاسا تھا، تابوت میں بند پڑا ہوا تھا۔ بھوک، پیاس اور نکاہت سے وہ اس حد تک اعصابی کمزوری کا شکار ہو چکا تھا کہ عمر دراز اور اغوا کار کی آواز میں موازنہ بھی نہ کر پایا۔ عاشق چانڈیوں، میں اغوا کار نہیں ہوں، بلکہ تمہیں اغوا کار سے آزاد کروانے کے مشن پر ہوں۔ تم بتاؤ کہاں ہو اور رقم کا کیا چکر ہے، اور پھر اغوا کار نے تمہارا پرسنل نمبر آن کرنے کی غلطی کیوں کی؟ عمر دراز نے پوچھا۔ عاشق چانڈیوں کا نام سن کر وڈیرا شمروز چانڈیوں چونکا اور عمر دراز سے موبائل لینا چاہا، مگر عمر دراز نے اشارے سے منع کر دیا۔ عاشق چانڈیوں نے خود پر بیتی روداد سنانے کے ساتھ ساتھ بتایا کہ اغوا کار اس وقت بینک مینیجر سے 2 کروڑ روپے لے رہا ہوگا۔ اغوا کار نے اس لیے اس کا ذاتی نمبر آن کرنے کا رسک لیا تھا کہ بینک مینیجر سے عاشق چانڈیوں کے ذاتی نمبر پر بات کروا سکے، تاکہ بینک مینیجر کو کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ عاشق چانڈیوں سے بات چیت سن کر اس نے اسی وقت بینک کا نمبر ملایا اور مختصر الفاظ میں وڈیرے کو سمجھا کر بینک مینیجر سے بات کرنے کو کہا۔ بینک مینیجر نے جب کہا کہ اغوا کار رقم لے کر بینک سے نکل چکا ہے تو عمر دراز نے وڈیرے سے موبائل فون چپٹ کر کہا، پکڑو اسے، اور ساتھ ہی فوراً اپنے افسر اعلیٰ کو فون کر کے موجودہ صورتحال کے بارے میں بتایا۔ افسر اعلیٰ نے اپنے ادارے کے جوانوں اور پولیس فورس کو فوراً بینک پہنچ کر اغوا کار کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ ادھر بینک کے مینیجر وسیم اختر نے چیخ کر گارڈز کو ظہیر خان کو پکڑنے کو کہا۔ ظہیر خان بینک سے باہر موجود افراد کی آڑ لیتا ہوا 2 ہی جستوں میں اپنی موٹر سائیکل تک پہنچ کر سوار ہو چکا تھا۔ اسی وقت گارڈ نے اس کا نشانہ لے کر گولی چلائی۔ بالکل اچانک ایک راہگیر ظہیر خان کے سامنے آ گیا۔ گولی راہگیر کی پنڈلی میں لگی۔ راہگیر کی چیخوں اور گولی چلنے کی آواز سے بینک سے باہر موجود افراد میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بینک کے گارڈ کے لیے بھگدڑ کی وجہ سے گولی چلانا ممکن نہ تھا۔ ویسے بھی اس کی غلطی سے پہلے ہی ایک راہگیر زخمی ہو چکا تھا۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر راہگیر نے ایک ہی کک میں موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور آندھی اور طوفان کی طرح وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عمر دراز کو بینک میں ہونے والی کارروائی کی رپورٹ دے دی گئی تھی۔ عمر دراز نے مطلوبہ موبائل کمپنی کا نمبر ڈائل کیا۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد عاشق چانڈیوں کا نمبر دے کر نمبر کی لوکیشن طلب کی۔ اس نے عمر دراز کو لوکیشن بتائی تو وہ ششدر رہ گیا۔ یہ لوکیشن گاؤں کے وسط میں واقع چھوٹے قبرستان کی تھی۔ ادھر تابوت میں قید پڑا عاشق چانڈیوں بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا۔ مسلسل 2 دنوں سے تابوت میں ایک جگہ پڑے رہنے سے جسم فالج کے مریض کی طرح سن ہو چکا تھا۔ درد اور اذیت کی کسیلی لہریں پورے وجود میں سرایت کر چکی تھیں۔ طویل انتظار کے بعد آخرکار اسے اغوا کار کے نمبر سے کال آئی۔ اس بار بھی اس نے نئے نمبر سے کال کی تھی۔ اغوا کار انتہائی شاطر انسان تھا۔ تمہیں رقم مل گئی ہے، اب تو مجھے جانے دو، عاشق چانڈیوں کو کھیایا۔ عاشق چانڈیوں، تم بے فکر رہو، میں وعدے کا پابند ہوں، تمہیں رہائی ملے گی، مگر زندگی سے۔ دوسری طرف سے اغوا کار نے شفاف لہجے میں کہا، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، تم نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یاد کرو انسپکٹر سعود اور رضیہ کو، تم باپ بیٹوں نے آخری چانس کا نام دیکھ کر جنگل سے نکلنے کو کہا اور ان کے پیچھے شکاری کتوں کے ساتھ ساتھ اپنے مسلح کارندے بھی لگا دیے۔ حالانکہ تم نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، لیکن میں نے تو تمہیں 24 گھنٹوں کا چانس بھی دیا، مگر تم اور پولیس کچھ بھی تو نہ کر سکے۔ گڈ بائے عاشق چانڈیوں، شفاف لہجے میں کہا گیا۔ عاشق چانڈیوں جو پہلے ہی جان بلب تھا، پاگلوں کی طرح چیخو پکار کرنے لگا، دھاڑی مار مار کر رو رہا تھا اور زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس ویرانے اور اندھی قبر میں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ اپنے وقت کا فرعون اپنی شان و شوکت کو بھول کر فریادیں کر رہا تھا۔ اسی وقت گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ پہلے قبر کی سیلیں ٹوٹیں اور ٹوٹ کر منو مٹی کے ساتھ تابوت پر گر گئی۔ پھر تابوت سیلوں اور منو مٹی کے بوجھ سے پچک چکا تھا۔ اس کی آخری چیخیں گڑگڑاہٹ اور گرد و غبار کے طوفان میں دب سی گئیں۔ عمر دراز چھوٹے قبرستان پہنچا تو وہاں سناٹے کا راج تھا۔ ایک کچی قبر اسے دور سے ہی دکھائی دی جو اندر کو دھنس چکی تھی۔ گورکن تو اس چھوٹے قبرستان میں کوئی نہیں تھا۔ عمر دراز نے فوراً گاؤں کے پولیس اسٹیشن فون کر کے ایس ایچ او کو حالات سے آگاہ کرنے کے بعد اپنے افسر اعلیٰ کو فون کر کے موجودہ صورتحال کا بتایا۔ علاقے پولیس اور ایمبولینس دونوں ایک ساتھ ہی پہنچے۔ ایس ایچ او مزدور بھی ساتھ لے آیا تھا۔ گھنٹہ بھر کی مشقت سے قبر سے مٹی اور ٹوٹی سیلیں نکال دی گئیں۔ تابوت سیلوں اور منو مٹی کے وزن سے پچک چکا تھا۔ عاشق چانڈیوں کی خونچھا لاش اس پچکے تابوت سے نکال کر ایمبولینس میں منتقل کر دی گئی تھی۔ لاش کی حالت خاصی خراب تھی، مگر صاف ظاہر تھا
کہ مقتول کو کچھ لمحے پہلے قتل کیا گیا تھا۔ عمر دراز اپنی ذہانت سے 2 بار قاتل کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر قاتل ذہانت میں عمر دراز سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا۔ وہ دونوں بار چکنی مچھلی کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل چکا تھا۔ ایک بار بینک میں جب اس کے کہنے پر پولیس نے ریڈ کیا اور مینیجر نے اسے رقم سمیت روکنے کی کوشش کی، اور دوسری بار یہاں اس قبرستان میں جب وہ نمبر ٹریس کر کے یہاں پہنچا تو قاتل عاشق چانڈیو کو جہنم رسید کر چکا تھا۔ اپنے بیٹے کے بہیمانہ قتل سے شمروز چانڈیو غضبناک ہو رہا تھا۔ قاتل تو 7 پردوں میں چھپا تھا، سامنے تھا نہیں، لہذا وہ پولیس حکام پر گرج برس رہا تھا۔ اس کیس میں ناکامی پر عمر دراز کو افسر اعلیٰ سے بھی ڈانٹ پڑی تھی۔ عمر دراز وہیں ایک فرض شناس پولیس آفیسر تھا۔ اپنے باپ کے قاتل ان وڈیروں سے اسے سخت نفرت تھی، مگر فرض کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اغوا کار کو پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ ایک طرف تو اسے اغوا کار کے ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس تھا، تو دوسری طرف اسے عاشق چانڈیو جیسے شیطان کے عبرتناک انجام سے خوشی حاصل ہوئی تھی۔ شمروز چانڈیو ایک بااثر شخص تھا، اور پھر اس کے خلاف کوئی ثبوت بھی تو نہیں تھا، اس لیے اب تک کوئی بھی ایماندار پولیس آفیسر اس پر ہاتھ نہ ڈال سکا۔ شمروز چانڈیو اپنے اٹے کو سپرد خاک کر کے رات کو اپنا غم بھلانے کے لیے شراب پی رہا تھا کہ اتنے میں موبائل فون بجنے لگا۔ ناگواری سے موبائل فون نکالا اور اسکرین پر انجانا نمبر دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ اس کا یہ نمبر سیکرٹ تھا، جو اس کے فیملی ممبر کے پاس بھی نہیں تھا۔ چند خاص بات اور شخصیات کی ہی اس خاص نمبر تک رسائی تھی۔ کون ہو سکتا ہے، اس نے سوچا، اور فطری تجسس کے تحت کال ریسیو کی اور گھرگھراہٹ امیز لہجے میں مخاطب ہوا۔ ہیلو، کون؟ تمہاری موت۔ دوسری طرف موجود شخص نے اطمینان سے جواب دیا تو وہ بھڑک اٹھا۔ شاید تم جانتے نہیں کہ تم کس سے مخاطب ہو۔ میں تمہیں بخوبی جانتا ہوں، تم وقت کے فرعون ہو، لیکن تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی سے چھا گئی، پھر اسپیکر سے آواز دوبارہ ابھری۔ تمہیں اپنا بیٹا تو یاد ہوگا، ابھی اس بیچارے کو مرے ہوئے دیر ہی کتنی ہوئی ہے۔ تمہارے اس بیٹے کو میں نے ہی جہنم رسید کیا ہے، اب تمہارے دوسرے بیٹے مامون چانڈیو اور تمہاری باری ہے۔ اس کی بات سنتے ہی شمروز چانڈیو غصے سے چیخنے لگا۔ تم کیا سمجھتی ہو تم بچ جاؤ گے؟ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ ایک بار میرے سامنے تو آؤ، پھر دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ شمروز چانڈیو، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تم باپ بیٹوں نے مل کر انسپکٹر سعود اور رضیہ کو قتل کیا تھا، یاد ہے نا؟ سخت لہجے میں کہا گیا۔ تم ہو کون؟ کیا تم انسپکٹر سعود کے بیٹے یا رشتہ دار ہو؟ شمروز چانڈیو نے تحیر زدہ لہجے میں پوچھا۔ تمہارے دونوں ہی اندازے غلط ہیں، میں انسپکٹر سعود کی روح ہوں۔ تم غلط کہتے ہو، بھلا روح بھی موبائل فون پر بات کر سکتی ہے، شمروز چانڈیو گھرایا۔ جھوٹ سچ کیا ہے تم جلد جان جاؤ گے۔ وہ کوئی عام شخص تو تھا نہیں کہ فون پر دی جانے والی دھمکی سے ڈر جاتا۔ نہ جانے کتنے بے گناہ اور معصوم لوگوں کو اس نے تڑپا تڑپا کر مارا تھا۔ پریشانی تو اسے تب ہوئی جب ایک نجی نیوز چینل پر اسے دی جانے والی دھمکی کا ذکر کیا گیا۔ سونے پر سہاگا چینل والوں نے اس کی اور اس نامعلوم شخص کی فون پر ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ بھی چینل پر سنا دی۔ اسے حیرت تھی کہ اپنے بیڈ روم میں اس نے عاشق چانڈیو کے قاتل سے جو گفتگو کی تھی، اس کی بھنک میڈیا کو کیسے لگی، اور پھر اس گفتگو کو ریکارڈ کر کے کس نے میڈیا تک پہنچایا۔ یہ چکرا دینے والے سوالات۔ ابھی وہ اسی ادھیڑپن میں تھا کہ گارڈ نے عمر دراز کے آنے کی اطلاع دی تو وہ جھلا اٹھا۔ اسے نہ جانے کیوں عمر دراز سے خدا واسطے کا بیٹ تھا۔ اسے پہلے دن سے ہی حساس ادارے کا یہ آفیسر عمر دراز ناپسند تھا۔ بلاؤ اسے۔ کچھ دیر بعد عمر دراز اس کے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا کہہ رہا تھا، وڈیرا سائیں، آپ کی زندگی خطرے میں ہے، اس لیے ڈپارٹمنٹ نے آپ کی سیکیورٹی کے لیے میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ مجھے تمہاری سیکیورٹی کی ضرورت نہیں، اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ عمر دراز صوفے سے اٹھا، ٹہلتے ہوئے اپنے سولجر کٹنگ بالوں پر ہاتھ پھیر کر مسکرایا۔ وڈیرا سائیں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے اپنا سکون برباد کروں، مگر افسر اعلیٰ کے حکم پر مجبور ہوں۔ اگر آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس بارے میں افسر اعلیٰ سے بات کریں تو اچھا ہوگا، مگر میرے خیال میں افسر اعلیٰ اس بات کے لیے قطعی رضامند نہیں ہوں گے۔ آخر آپ ہمارے دیش کے قابل فخر لیڈر ہیں، اور ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کبھی آپ کو ملک کی باغ ڈور بھی سنبھالنا پڑے۔ وہ استہزائیہ انداز میں کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ شمروز چانڈیو زخمی شیر کی طرح ٹہلنے لگا۔ شام کے قریب وہ ذاتی محافظوں کے ساتھ گھر سے نکلا۔ اس کے آگے پیچھے گارڈز کی 2 گاڑیاں تھیں، جبکہ وہ خود BMW میں ان 2 گاڑیوں کے بیچ میں تھا۔ سب سے پیچھے بڑے ٹائروں والی جیپ میں عمر دراز تھا۔ دراصل وہ الیکشن مہم کے سلسلے میں قریبی قصبے تک جا رہا تھا۔ گاڑیوں کا یہ قافلہ جب کچی اور ناہموار سڑک سے ہوتا ہوا قصبے کی طرف جانے والی سڑک پر پہنچا تو اچانک تڑتڑاہٹ کی گونجدار آواز سنائی دی۔ کھلبلی سی مچ گئی۔ مسلح گارڈز گاڑی سے اتر کر اس سمت لپکے جہاں سے فائرنگ کی گئی تھی، جبکہ شمروز چانڈیو نے چلا کر ڈرائیور کو واپسی کا حکم دیا۔
اسے حقیقی معنوں میں جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ واپس حویلی پہنچ کر وہ گاڑی سے اترا ہی تھا کہ اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ موبائل فون کے اسپیکر سے پراسرار حملہ ور کی آواز اب تک ابھر رہی تھی۔ اس نے کپاتے ہاتھوں سے دوبارہ موبائل فون کان سے لگایا۔ تم کہاں ہو؟ اسپیکر سے ہنسی کی آواز ابھری۔ سامان 100 برس کا، پل بھر کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ موت ہمیشہ انسان کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے، میں بھی تمہارے قریب ہی ہوں، یاد رکھنا۔ اب گولی ادھر ادھر نہیں، سیدھا تمہارے سر یا دل میں چھید کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ شمروز چانڈیو ایک کرپٹ سیاستدان تھا جو سیاست کی آڑ میں اپنے غیر قانونی دھندے جاری رکھے ہوئے تھا۔ شہر میں بھی اس نے کئی ایکڑ سرکاری زمین قبضہ کر کے بیچ کھائی تھی۔ اس روز شمروز چانڈیو ایک پارٹی میں مدعو تھا۔ اسے بطور چیف گیسٹ بلایا گیا تھا۔ شمروز چانڈیو کے ذاتی محافظ بھی چوکس کھڑے تھے۔ شمروز چانڈیو ابھی ابھی اسٹیج پر پہنچا تھا۔ اسٹیج سے کچھ فاصلے پر درجنوں شاہانہ طرز کی کرسیاں تھیں جن پر معززین شہر تشریف فرما تھے۔ وہ سب شمروز چانڈیو کی اصلیت سے بے خبر تھے۔ انہی کرسیوں میں سے ایک پر شمروز چانڈیو کا بیٹا مامون چانڈیو بھی اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پارٹی شروع ہونے سے پہلے بڑے بڑے نامور فنکاروں نے اپنے اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ اس وقت اسٹیج سے کچھ فاصلے پر ایک اسمارٹ سا نوجوان جوکر بنا ہوا لوگوں کو ہنسا رہا تھا۔ اس کا چہرہ مختلف اقسام کے رنگوں میں رنگا ہوا تھا۔ کبھی وہ کسی ماہر بازیگر کی طرح کلا بازیاں کھاتا، کبھی لطیفے سنا کر اور اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے لوگوں کو ہنسا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ جوکر عمر دراز کے ذہن میں کھٹک رہا تھا۔ وہ جوکر کی طرف سے پوری طرح چکنا تھا۔ ادھر اس جگہ سے 100 گز کے فاصلے پر احاطے سے 12 جھاڑیوں کے جھنڈ کے قریب 3 فٹ کا ایک بونا بیگ لگائے مین ہول کا ڈھکن کھول کر اندر جا گھسا۔ وہ سب سے بے نیاز آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس راستے سے بخوبی واقف ہے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک جگہ لوہے کی سیڑھی دکھائی دی جو اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ پھدک کر اوپر چڑھا۔ یہاں مین ہول کا ڈھکن تھا جسے بونے نے معمولی سا سرکا کر باہر جھانکا۔ سامنے اسٹیج پر شمروز چانڈیو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جوکر مٹکتا ہوا شمروز چانڈیو کے قریب جا پہنچا۔ اسی وقت بونا ڈھکن سرکا کر باہر آیا۔ اب اس کے ہاتھوں میں سیمی گن نظر آ رہی تھی جس سے تتراہٹ کی آواز سے گولیاں چلیں۔ گولیاں چلنے کی آواز سے وہاں بھگدڑ مچی۔ عمر دراز سمیت سب کی نگاہ اس عجیب الخلقت بونے پر پڑ چکی تھی جو ہوائی فائرنگ کر کے چھلاوے کی طرح گٹر میں کود چکا تھا۔ شمروز چانڈیو کے نجی محافظ اور پولیس کمانڈوز اس گٹر کی طرف بھاگے۔ عمر دراز بھی ان کے پیچھے تھا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے بھگدڑ مچ گئی تھی۔ اس افراتفری میں جوکر بھاگتے ہوئے مامون چانڈیو کے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی ساخت کا پسٹل تھا۔ گڈ بائی مامون چانڈیو کہتے ہوئے اس نے گولی چلا دی۔ فائر کے ہولناک دھماکے سے فضا مامون چانڈیو کی دل دوز چیخوں سے گونج اٹھی۔ یوں لگتا تھا کہ بونا کوئی جادوئی عمل جانتا ہے یا کوئی چھلاوا یا بھوت ہے۔ ارد گرد کے علاقے سمیت پوری گٹر لائن میں اس کا نام و نشان نہ تھا اور پھر سیلن کیچڑ بدبو کے باعث اس گٹر لائن میں چلنا بھی ناممکن تھا۔ ادھر گولی چلنے اور مامون چانڈیو کی چیخ کی آواز سن کر عمر دراز جو کہ مین ہول کے قریب تھا مڑ کر دیکھا۔ مامون چانڈیو لاش میں تبدیل ہو کر زمین پر پڑا تھا جبکہ جوکر بھگدڑ سے فائدہ اٹھا کر فارم ہاؤس کے گیٹ سے نکل چکا تھا۔ ادھر مامون چانڈیو کو پوسٹ مارٹم کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ شمروز چانڈیو اس وقت کو کوس رہا تھا جب وہ تقریب میں شرکت کی غرض سے شہر آیا اور دوسرے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس پراسرار قاتل نے اسے اس دونوں بیٹوں سے محروم کر دیا تھا۔ اب تو اسے ڈر کے ماری نیند بھی نہیں آتی تھی کہ کہیں وہ قاتل اسے سوتے میں دبوچ نہ لے۔ اپنے وقت کا فرعون بے بس اور لاچاروں پر ظلم و ستم ڈھانے والا اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگا تھا۔ ادھر عمر دراز گھر پہنچا۔ اس نے ماں کو گلے لگایا اور ماں سے سوال کیا کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی کہ میرے باپ کی موت قدرتی نہیں قتل تھا اور میرے باپ کے قاتل وڈیرا شمروز اور اس کے بیٹے تھے۔ عائشہ دھک سے رہ گئی۔ اس نے برسوں سے جو راز بیٹے سے چھپایا تھا وہ کھل چکا تھا۔ عمر دراز نے ماں کو بتایا کہ اللہ بچائے میں اس پر کیا گزری۔ عائشہ کہنے لگی، بیٹا یہ سب میں نے تمہارے بھلے کے لیے کیا تھا۔ اگر تم سچائی جان جاتے تو آج اس مقام پر نہ ہوتے بلکہ انتقام کے چکر میں پڑ کر اپنا مستقبل تباہ کر دیتے۔ وہ سچائی جاننے کے بعد ماں کی عظمت کا قائل ہو گیا کہ اسی کی وجہ سے آج وہ اس مقام تک پہنچا تھا